الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ ثم الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی رأیت جعفر یطیر فی الجنت بالملائکہ۔ محترم ناظرین و ناظرات، المہدی ٹی وی کے اسٹوڈیو سے آج ہم ایک خاص پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور وہ حضرت جعفر طیار علیہ السلام، حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ الرواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے، اس لیے کہ حال ہی میں دشمنان اہل بیت اور صحابہ کرام نے حضرت جعفر طیار کا روضہ جلا دیا ہے۔ وہاں پر جو مسجد تھی اس کو جلا دیا گیا، قرآن کے نسخوں کو جلا دیا گیا۔ حضرت جعفر طیار جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، حضرت علی علیہ السلام کے سگے بڑے بھائی ہیں۔ حضرت جعفر طیار جنگ موتا میں جرنیل تھے اور شہید راہ خدا۔ حضرت جعفر طیار مبلغ اسلام تھے، سفیر رسالت تھے، جو حبشہ میں حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس پہنچے اور انہیں دعوت اسلام دی۔ حضرت جعفر طیار کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا، میں جعفر طیار کو جنت میں فرشتوں کے ساتھ اڑتا ہوا دیکھ رہا ہوں، اس لیے کہ جعفر طیار کے دونوں بازو جنگ موتا میں لڑتے ہوئے قلم ہو گئے تھے۔ اہل بیت عصمت و طہارت اور صحابہ کرام کے دشمنوں نے موتا کے میدان میں دفن حضور کے چچا زاد بھائی، مولا علی کے حقیقی بھائی، ابو طالب علیہ السلام کے فرزند، جنگ موتا کے ہیرو، شہید راہ خدا، مبلغ اسلام، نجاشی کو کنورٹ کرنے والے سفیر رسالت اور صحابی رسول کی قبر کی توہین کی ہے، جس کو ہم المہدی فاؤنڈیشن کی طرف سے، حوزہ علمیہ کی طرف سے، المہدی ٹی وی کی طرف سے کنڈیم کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، حضرت جعفر طیار
وہ ہستی ہیں کہ جب حبشہ سے واپس تشریف لائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیبر کی فتح نصیب ہو چکی تھی. آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں فتح خیبر کی خوشی مناؤں یا بھائی جعفر کے آنے کی خوشی مناؤں. وہ نبی کہ جن کی نظر میں جعفر کے آنے کی خوشی فتح خیبر سے بھی زیادہ درجہ رکھتی ہے، ان جعفر طیار کی قبر کو مسمار کرنا ایک طرف اسلام کے سری اصولوں کے خلاف ہے کہ جب عام انسان کی قبر کھودی نہیں جا سکتی بغیر کسی جینون ریزن کے جو شریعت میں فکس ہے، معین ہے، تو صحابی رسول کے چچا زاد بھائی، سفیر رسالت، مبلغ اسلام حضرت جعفر طیار علیہ السلام کی قبر کی توہین کس وجہ سے کی گئی؟ اللہ کی مسجد کو گرانا شریعت میں حرام ہے. مسجد اگر شہید بھی کی جائے تو اس کے قواعد اور ضوابط ہیں. کسی کلیہ شریعت کو ملحوظ خاطر نہ رکھتے ہوئے حضرت جعفر طیار، حضرت زید ابن حارثہ، حضرت عبداللہ ابن رواحہ کی قبروں کی توہین کی گئی، روضوں کو گرایا گیا، مسجدوں کو گرایا گیا، قرآنوں کو جلایا گیا. یہ فکر ڈیولپ ہو رہی ہے. کچھ عرصہ پہلے ایک نام نہاد مفتی نے فتویٰ دیا تھا کہ بلاد شام میں مقامات مقدسہ کو گرا دو، جس کے خلاف ہم نے 8 شوال کو واشنگٹن میں احتجاج کیا تھا. الحاج ماجد حسین موسوی صاحب بھی اس احتجاج میں شریک تھے، اور انشاءاللہ ہم جب تک زندہ ہیں 8 شوال کو واشنگٹن میں جنت البقیع کے روضوں کو گرانے والوں کے خلاف احتجاج کرتے رہیں گے. اس دفعہ بھی 16 اگست کو انشاءاللہ العزیز ہم سب واشنگٹن جائیں گے. جو بھی امریکہ میں رہتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس پروٹیسٹ کو کامیاب بنائیں. جب جنت البقیع کے روضوں کو گرایا گیا اس وقت اگر مسلمان احتجاج کرتے اور محمد ابن عبد الوہاب کے غلط فتوے کی مخالفت کرتے تو آج صحابی رسول، صحابی مولا کائنات حضرت حجر ابن عدی ابن حاتم الکندی رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کی توہین نہ ہوتی. ہمارے لیے یہ 2 خبریں بہت ہی ٹریجک ہیں، بہت ہی دکھ کا سبب ہے کہ ایک طرف چند دن پہلے حضرت حجر ابن عدی الکندی کے روضہ کو گرایا گیا، آپ کی قبر کو کھودا گیا اور صحابی رسول کی لاش کو نکالا گیا. شریعت میں قبر کا کھودنا، لاش کا نکالنا بغیر کسی جینون ریزن کے جو شریعت میں معین ہیں جائز نہیں ہے. یہ کہاں کی فکر ڈیولپ ہو رہی ہے القاعدہ والوں کی؟ یہ کس قسم کے نام نہاد مسلمان ہیں؟ کسی شریعت میں یہ کام جائز نہیں.
اور پھر صحابہ کرام کی محبت کا دم بھرنے والے بالکل خاموش نظر آتے. حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کے روضے اور قبر کی اور لاش کی توہین کرنے والوں کے خلاف مسجدوں سے، مراکز سے آواز کیوں بلند نہیں ہو رہی؟ حضرت جعفر طیار علیہ السلام کے روضے کو مسمار کرنے والوں کے خلاف مراکز تبلیغ سے صدائے احتجاج کیوں بلند نہیں ہو رہی؟ یاد رکھیے، بڑے طریقے سے اولیاء اللہ اور اصحاب رسول کی قبروں کو مسمار کرنے کا دھندا جاری ہو ساری. محمد ابن عبد الوہاب کے فتوے کے مطابق اور محمد ابن سعود کی حکومت کی وجہ سے مدینہ منورہ میں جنت البقیع کے روضوں کو مسمار کیا گیا، ان پر بلڈوزر چلائے گئے. اور ایک زمانہ وہ تھا کہ شہر کا کوڑا کرکٹ بھی ان قبور مطہرہ کے اوپر رکھ دیا جاتا تھا. آج بھی جب ہم حج پہ جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر پتھر پڑے ہوئے ہیں. عام سے عام انسان کی قبر پر کتبے لگانے میں کوئی اعتراض نہیں کرتا، مگر اہل بیت رسول کی قبروں پر ان کے نام تک درج نہیں. جنت البقیع میں حضرت فاطمہ بنت اسد الہاشمیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی، حضرت عباس ابن عبد المطلب رضوان اللہ تعالی علیہ حضور کے چچا، حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام سبط الرسول، نواسہ رسول، شہزادہ امن، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرزند سید الشہداء سلام اللہ علیہ، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام باقر العلوم، اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی قبریں ہیں. اور ساتھ ہی ازواج رسول وہاں دفن ہیں. صرف حضرت ماریہ قبطیہ اور بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی قبریں وہاں نہیں، یا پھر ام المؤمنین بی بی عائشہ کی قبر کا نشان معلوم نہیں، ورنہ باقی جتنی بھی ازواج رسول ہیں وہ جنت البقیع میں دفن ہیں. رسول کی دو سگی پھوپھیاں آصفہ اور عاتقہ بھی وہیں دفن ہیں. حضرت علی علیہ السلام کی زوجہ حضرت ابو الفضل العباس باب الحوائج علیہ السلام کی مادر گرامی حضرت ام البنین فاطمہ کلابیہ بنت حزام علیہ السلام بھی وہیں دفن ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند ارجمند حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی وہیں دفن ہیں. حضرت اسماعیل ابن امام جعفر صادق علیہ السلام بھی وہیں دفن ہیں. 5000 سے زیادہ اصحاب رسول اس مقبرے میں قبرستان میں دفن ہیں، اور تمام اہل بیت، مقدرات اہل بیت، بی بی ام رباب، ام لیلہ علیہم السلام، بی بی فاطمہ کبریٰ، بی بی ام کلثوم، بی بی رقیہ، لبابہ وغیرہ وہیں پر دفن ہے. اس مقبرے کو مٹانے والوں نے اہل بیت رسول کی اہانت کی اور اصحاب رسول کی اہانت کی حد کر دی. اس کے بعد
ہم نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کے پاک روضے پر صدام ملعون کے دور میں گولیاں برسائی گئیں، حضرت امام علی علیہ السلام کے روضے پر باقاعدہ گولیاں برسائی گئیں، اور ایک سید زادے آیت اللہ باقر حکیم کو روضے سے نکلتے ہوئے جمعہ کی نماز کے بعد شہید کر دیا گیا۔ ہم نے دیکھا کہ سامرہ شریف میں امامین عسکریین، امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے گنبد کو اور روضے کو شہید کیا گیا۔ ہم نے دیکھا کہ حضرت باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور حضرت امام محمد تقی جواد علیہ السلام کے روضوں پر گولیاں برسائی گئیں، اور ان کے 500 زائرین کو شہید کیا گیا۔ ہم نے دیکھا کہ شاہ خراسان حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے روضے پر 700 افراد کو شہید کیا گیا، وہاں بم مارے گئے۔ یہ اہانت کا سلسلہ ابن تیمیہ کی فکر سے، تکفیری فکر سے، مسلم فرقوں کو کافر کہنے والوں کی فکر سے، غیر ملکی ایجنٹوں کی فکر سے، غیر ملکی فنڈز ہڑپ کرنے والوں کی فکر سے جاری ہے۔ یہ فکر آج شروع نہیں ہوئی، بلکہ یہ فکر یزید کے دور سے آ رہی ہے۔ یزید کے دور میں فوج یزید نے سید الشہداء، ابو الاحرار، نواسہ رسول، جگر گوشہ علی و بطول، حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاک جسد پر گھوڑے دوڑائے۔ گویا لاشوں کی توہین دور یزید سے آ رہی ہے۔ پھر بنی عباس نے امام حسین علیہ السلام کے روضے پر پانی چھوڑا کہ قبر مسمار ہو جائے، خاکم بدہن اور لاش اطہر کو تکلیف ہو، مگر الحمدللہ پانی فرات کا امام علیہ السلام کے حرم کے ارد گرد رک گیا۔ اسی کو حائر حسینی کہتے ہیں۔ انہوں نے بیل بھیجے کہ ہل چلا دیں امام حسین علیہ السلام کی قبر مطہر پر۔ امام حسین علیہ السلام کا معجزہ عجیب ہوا کہ بیل مر گئے، مگر جانوروں نے نواسہ رسول کی قبر کی اہانت نہ کی۔ یہ کیسے جانور ہیں کہ جو بیلوں سے بھی کم شریف ہے، خود کو انسان کہنے والے، حتیٰ کہ بنی عباس کے دور میں امام حسین علیہ السلام کا تعویذ قبر کھولا گیا اور جلاد غش کر گیا۔ پوچھنے پر حاکم بنی عباس کے اس نے بتایا کہ میں یہ دیکھ کر غش کر گیا، تم نے کہا تھا لاش ہوگی، لاش کو جلا دینا، وہاں تو چٹائی میں غریب زہرا کے ٹکڑے پڑے تھے۔ ناظرین و ناظرات، ہم نے صدیوں میں یہ اہانت، یہ توہین دیکھی ہے، اور اہل بیت عصمت و طہارت کے ساتھ اور اصحاب رسول کے ساتھ اظہار وابستگی کیا ہے اور کرتے رہیں گے۔ میں اس لیے یہ بیک گراؤنڈ عرض کر رہا ہوں۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں جناب مولانا وسیم عباس صاحب قبلہ بھی تشریف فرما ہے، اور ابھی ابھی ہمارے بھائی مولانا ہادی باقری صاحب قبلہ بھی اپنے جاب کی غرض سے تشریف لے گئے ہیں، وہ بھی اس پروٹیسٹ میں شریک ہیں، اور آف کورس ہمارے روح رواں آغا ماجد حسین موسوی بھی اس وقت اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے۔ یہ بیک گراؤنڈ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ دنیا کو یہ پتہ چلے کہ
حضرت حجر ابن عدی کے روضے اور قبر لاش کی توہین کرنے والے نئے نہیں ہیں، یہ وہی یزیدی ہیں، یہ اسی مفتی اعظم کے فتوے سے متاثر ہوئے ہیں جس نے لال و جواہر درہم و دنانیر کے باعث قاضی شرح نے قتل حسین کا فتویٰ دیا تھا۔ آج ہمیں یہ سوچنا ہوگا مسلمانوں کو کہ آخر مسلمانوں کی تذلیل بلاد مغرب میں کیوں ہو رہی ہے؟ جارج واشنگٹن کی قبر تو محفوظ ہو اور جعفر طیار کا روزہ محفوظ نہ ہو، صدر لنکن کی لاش کی تو کوئی توہین نہ کرے اور حجر ابن عدی کی لاش کو نکال کے اس کی توہین کی جائے۔ یہ فکر بہت پرانی ہے، اس فکر کے خلاف پروٹیسٹ کرنا ہوگا۔ حضرت جعفر طیار وہ ہیں کہ جن پر اللہ نے قرآن مجید کے نزول سے قبل 5 کام کرنے کے عوض سلام بھیجا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جعفر، آپ نے کون سے 5 کام کیے ہیں دور جاہلیت میں؟ ابھی اظہار اسلام نہیں ہوا، اعلان اسلام نہیں ہوا، ابھی قرآن نہیں آیا، وحی نہیں آئی کہ اللہ نے تم پر سلام بھیجا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں، بلا ترتیب عرض کر رہا ہوں تاکہ ریکارڈ ہو جائے، وہ فرماتے ہیں انی ما عبدت الصنم قط، اللہ کے رسول میں نے بت پرستی نہیں کی، وما زنیت قط، میں نے اڈلٹری نہیں کی، کسی کی ناموس پر ڈاکہ نہیں ڈالا، وما شربت الخمر قط، میں نے شراب نوشی نہیں کی، وما کذبت قط، میں نے جھوٹ نہیں بولا، وما سرقت قط، اور میں نے چوری نہیں کی، اور اس کی لاجکس بھی بیان کی۔ انشاءاللہ میں حضرت جعفر طیار، زید ابن حارثہ، عبداللہ ابن رواحہ کے بارے میں گفتگو جاری رکھوں گا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ جناب مولانا وسیم عباس صاحب موتا کے شہداء کے سلسلے میں کچھ گفتگو فرمائیں۔ شکریہ استاد محترم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، یہ ہمارا دوسرا پروگرام جو کہ اس احتجاج کے سلسلے میں ہے جو اصحاب رسول کی توہین کی گئی اور دنیا نے دیکھا کہ وہ ایک تکفیری گروہ اور وہ شیطان کے کارندے کہ جو اصحاب رسول کی توہین کرنے سے بھی باز نہ آئے، اپنے آپ کو جو مسلمان کہتے ہیں اور جو اسلام کا دم بھرتے ہیں، وہ کیا اسلام ہے اور وہ کون سا اسلام ہے؟ اسلام تو سلامتی کا دین ہے۔ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ جس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ اسلام جو کہ امن کا دین ہے، جس نے یہ درس دیا کہ دوسرے کی عزت و ناموس حرام ہے تم پر، لیکن آج چشم فلک نے دیکھا کہ وہ لوگ جو اسلام کا نام لیتے ہیں لیکن اسلام کی توہین کر رہے ہیں، وہ اسلام کے بنیادی اصولوں کی توہین و تضحیق کر رہے ہیں، کہ جو اصحاب پیغمبر حضرت حجر ابن عدی اور جناب حضرت جعفر طیار علیہ السلام اور جناب زید ابن حارثہ جیسے جلیل القدر اصحاب رسول کی اہانت کی گئی، نعوذ باللہ ان کی قبور کی توہین کی گئی، اور حضرت جعفر طیار کے جو امیر المومنین کے برادر گرامی ہیں، کیا عزت و عظمت ہے
کہ جو سفیر اسلام ہیں، کہ جنہوں نے اسلام کی ترویج کی، جیسے قبلہ استاد محترم ارشاد فرما رہے تھے کہ حبشہ میں نجاشی کو دعوت اسلام جناب حضرت جعفر طیار نے دی، اور پیغمبر اکرم نے کس طرح خوشی کا اظہار کیا کہ جب جنگ خیبر کے ساتھ اس کو ریلیٹ کیا، تو ان شہداء موتا اور جناب حضرت جعفر طیار کی جن کو اللہ نے 2 پر عطا فرمائے، اور جبریل آئے اور یہ ارشاد فرمایا کہ حضرت جعفر طیار کو جو ان کے بازوؤں کے عوض جو 2 پر عطا کیے گئے ہیں وہ تو جنت میں پرواز کرتے ہیں، وہ عزت ہو، وہ حرمت ہو ان کی۔ لیکن آج کا نام نہاد مسلمان، نام نہاد کلمہ گوئے پیغمبر ان اصحاب رسول کی توہین کرے، تو مجھے بتائیے کہ کیا ایسے شخص کو مسلمان کہا جا سکتا ہے؟ کیا اسلام یہی درس دیتا ہے؟ اسلام تو کسی غیر مسلم کی اہانت کی اجازت نہیں دیتا، اسلام تو دوسروں کے ساتھ انکساری اور عاجزی کے ساتھ برتاؤ کا درس دیتا ہے، اسلام تو دوسروں کی عزت و ناموس کی عزت کرنے کا درس دیتا ہے، ان کا احترام کرنے کا درس دیتا ہے، اسلام تو ایک دوسرے کے ساتھ باہمی روابط کا درس دیتا ہے۔ یہ جو قطع رحمی ہے، یہ جو اہانت ہے، یہ جو اصحاب رسول کی ایک عام انسان کی توہین کی اجازت نہیں ہے، کجا اصحاب پیغمبر اور ان کا وہ مقام کہ جو اس حد تک دین کے ساتھ مخلص تھے کہ جنہوں نے اپنی جانیں دے دی اسلام کی خاطر۔ آج کا مسلمان، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن ذرا اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیے کہ ہم کیا قربانی دے رہے ہیں اسلام کے لیے، ہم نے کیا قربان کیا ہے اب تک اسلام کے لیے۔ ہم تو وقت نہیں دے سکتے، ہمیں تو اپنی دولت سے پیار اور محبت ہے، تو جان دینا تو کہیں اس سے عظیم تر ہے۔ وہ اصحاب رسول کی جنہوں نے جانوں تک کا نذرانہ دے دیا، اور مخلصین تھے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، مخلصین تھے جو امیر المومنین کے ساتھ، ان اصحاب کی۔ لیکن ناظرین کرام توجہ کرنے کی ضرورت ہے، آپ اس طرح متوجہ ہوں کہ یہ لوگ جو کر رہے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ہماری صفوں میں آج جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر جو داخل ہو چکے ہیں، یہ لوگ کون ہیں؟ ان کا تعلق کہاں سے ہے، اور ان کی کڑیاں کہاں سے ملتی ہیں، ان کی ڈوریں کہاں سے ہلائی جاتی ہیں؟ یہ تو وہ کٹ پتلیاں ہیں، ان کو اصل میں حرکت کہاں سے دی جا رہی ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دوست اور دشمن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج وہ لوگ ہماری صفوں میں مسلمان بن کر آ چکے ہیں، لیکن حقیقتاً ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج یہ پہچاننا پڑے گا کہ اسلام کو ان لوگوں سے تقویت ملی ہے یا اسلام کی بدنامی ہوئی ہے ان لوگوں کے ساتھ۔ آج بلاد مشرق میں دیکھیے، انہی لوگوں کی وجہ سے، انہی نام نہاد مسلمانوں کی وجہ سے اسلام کا روشن چہرہ، جو کہ روشن ہے اور واضح ہے اور متبرک چہرہ ہے، اس چہرے کو بلاد مغرب میں کس حد تک نقصان پہنچا ہے، یہ انہی لوگوں کی وجہ سے ہے۔ اسلام قطعاً اجازت نہیں دیتا کسی کی اہانت کی جائے، اصحاب رسول کی اہانت ہو، تو یہ لوگ جو یہ پیغام لے کر چل رہے ہیں، جو بجائے لوگوں کو مسلمان بنانے کے کفر کے فتوے دے رہے ہیں، لوگوں کو کافر قرار دے رہے ہیں، اور لوگوں کی جان و مال کے ساتھ کھیل رہے ہیں، عزتیں محفوظ نہیں ہیں، زندگیاں محفوظ نہیں ہیں، اور اس حد تک یہ لوگ گر چکے ہیں کہ مساجد محفوظ نہیں ہیں، قرآن مجید کو آگ لگائی گئی۔ ایک مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا اللہ کی پاک کتاب جو ہمارے لیے مقدس کتاب ہے، جو اتنی بابرکت کتاب ہے، اس کی اہانت کی، جس کو آپ بغیر وضو کے جس کے حروف کو آپ چھو نہیں سکتے، جس کتاب کی عزت اتنی ہو، جس کتاب کی حرمت اتنی ہو، اور یہ مسلمان اپنے آپ کو کہنے والے آگ لگا دیں اللہ کی اس مقدس کتاب کو، تو یہ کون لوگ ہیں؟ یقیناً ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اسی یزیدی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ اسی سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو لوگ نیزوں پہ قرآن کو بلند کر کے آ گئے تھے، جنہوں نے قرآن کی اہانت تب بھی کی، اور یہ انہی کی باقیات ہیں کہ جو قرآن کی اہانت آج بھی کر رہے ہیں، چاہے وہ ناطق قرآن ہو، چاہے وہ صامت قرآن ہو، اور چاہے وہ ان اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر اکرم کے اصحاب کرام ہو، یہ ان کی اہانت کرنا گویا قرآن کی اہانت ہے، اسلام کی اہانت ہے۔ اور یہ لوگ اگر یہ اس سوچ میں ہیں کہ یہ اہانت و توہین کر کے یہ اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب ہو جائیں گے، تو یقیناً یہ ان کی خام خیالی ہے۔ اسلام کا روشن چہرہ جو 1400 سال سے یزیدی نہیں اس کو مسخ کر سکے، بنو عباس و بنو امیہ اسلام کی اس واضح چہرے کو اگر مسخ نہیں کر سکے، تو آج کے یہ
نام نہاد اور یہ کچھ ریالوں پہ پلنے والے یہ لوگ کس طرح سے اسلام کو نعوذ باللہ اصحاب رسول کی توہین کر سکتے ہیں. یہ خام خیالی ہے ان کی. لیکن ناظرین کرام ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں, ہم نے بھی کچھ سوچنا ہے, ہمارا اس پر رد عمل کیا ہونا چاہیے. بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جس انداز سے احتجاج ہونا چاہیے تھا بہت کم دیکھا ہے کہ اس انداز سے احتجاج ہوا ہو. الحمدللہ المہدی فاؤنڈیشن ان کے پلیٹ فارم سے, ہم نے المہدی ٹی وی کی پلیٹ فارم سے اپنی آواز کو بلند کیا ہے. جناب ڈاکٹر سخاوت حسین سندرالوی صاحب قبلہ کی نگرانی میں ہم نے یہ سلسلہ, یہ آواز بلند کی ہے اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. یہ ہماری شرعی ذمہ داری ہے, لیکن آپ کو بھی متوجہ کرتے ہیں اس طرف. آپ بھی خاموش نہ رہیے, چونکہ اگر آپ اس موقع پہ خاموش رہے تو آپ کی خاموشی سے ایسے عناصر کو تقویت ملے گی, وہ کل اس سے بڑھ کے کسی ایسی کارروائی کی جرت کر سکتے ہیں کہ جو شاید ہمارے لیے قابل قبول نہ ہو. ہم نے اس موقع پہ حکومتوں کو بھی متوجہ کرنا ہے اور ایسی اتھارٹیز, ایسے بااثر لوگ کہ جو اپنا اثر ادا کر سکتے ہیں, جو اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں, ان لوگوں کو چاہیے کہ ایسے عناصر کا کلا کما کریں اور ایسے لوگ جو اسلام کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں, جو اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں, اور ایسے مسلمان ممالک جو دوسرے مسلمان ممالک میں اپنے ایسے نام نہاد ایجنٹوں کو بھیج کر وہاں کے حالات کو خراب کر رہے ہیں اور وہاں مسلمینوں, اسلام اور مقدسات کی توہین کر رہے ہیں, ان حکومتوں کو بھی باز رہنا چاہیے. اگر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر, اہل بیت کا مقصد, اہل بیت کا ہدف, اہل بیت کا مشن 1400 سال سے وہ طاغوتی طاقتیں ختم نہیں کر سکیں, تو آج اس طاغوت کی باقیات یقیناً اس کو ختم نہیں کر سکتی. یہ تو اللہ کا وعدہ ہے, یہ پیغمبر کا دین ہے, اہل بیت نے بچایا ہے اور ضمانت ہے اللہ کی, اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ کل ارض کربلا وکل یوم عاشورا. آج وہی کربلا, ہم کہتے ہیں نا کہ یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما, کاش ہم کربلا میں ہوتے تو یہ کرتے. عزیزان محترم, کربلا آج بھی موجود ہے, آج بھی روز عاشور موجود ہے. ہم اس کربلا میں, کربلا وقت میں اپنا کردار کس طرح سے ادا کر سکتے ہیں, ہم اپنے آپ کو کس طرح سے قافلہ حسینی کا ممبر بنا سکتے ہیں, ہم کس طرح سے مشن حسینی اور آواز حسینی, استغاثہ حسینی پہ لبیک کہہ سکتے ہیں. تو عزیزان محترم, اپنے آپ کو تیار کیجئے اور اپنی آواز کو بلند کیجئے, اپنے کردار کے ذریعے, اپنی گفتار کے ذریعے جس حد تک آپ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں, تاکہ ایسے عناصر جو ایسی کارروائیوں میں ملوث ہیں ان کی حوصلہ شکنی بھی ہو اور ان کو جرت نہ ہو کہ وہ ایسی کارروائیوں کا سوچ بھی سکیں. تو پہلی چیز جو اس میں ہے وہ اتفاق ہے, اتحاد ہے. آج انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان جو کہ ایک امت واحدہ ہے, آج وہ فرقوں میں بٹ چکی ہے. آج نظریات, عقائد اور ایسی چیزوں میں انسان اور مسلمان تقسیم ہو کے رہ گئے ہیں کہ ان کی قوت جو ہے وہ کمزور ہو چکی ہے. اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کیجئے. جو کلمہ گویان پیغمبر ہیں, ایک پرچم توحید کے نیچے, ایک پرچم رسالت کے نیچے آپ ایک ایسی امت واحدہ بن کے آئیں تاکہ یہ لوگ جو نام نہاد مسلمان ہیں ان کو جرت نہ ہو کہ یہ ایسی کاروائیاں کر سکے. میں اسی کے ساتھ جناب قبلہ استاد محترم ڈاکٹر سخاوت حسین صاحب کی قبلہ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ماشاءاللہ, بہت عمدہ جناب مولانا, اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. جناب الحاج ماجد حسین موسی صاحب کی توفیقات میں اضافہ ہو. جتنے ناظرین و ناظرات ہمیں دیکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. آج ہمارا جو پروگرام ہے وہ ظاہر ہے کہ حضرت جعفر طیار علیہ السلام کے روضے کی اہانت کرنے والوں کے خلاف ہے, اور حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر اور روضے کی اہانت کرنے والوں کے خلاف ہے, حضرت عبداللہ ابن رواحہ کے روضے کی اہانت کرنے والوں کے خلاف ہے, مسجد کو گرانے والوں کے خلاف ہے, قرآن کو جلانے والوں کے خلاف ہے, حضرت حجر ابن عدی اور ان کے اصحاب, خاص طور پہ ان کے فرزند کے مقبرے کی توہین کرنے والوں کے خلاف ہے. ہم جو پکے اور سچے مسلمان ہیں, ہمیں افسوس ہوا ہے اس بات پر کہ آج بھی اصحاب رسول کی توہین ہو رہی ہے, آج بھی اہل بیت کی توہین ہو رہی ہے, آج بھی خاندان رسول کی توہین ہو رہی ہے, آج بھی رسول کے رشتہ داروں کی توہین ہو رہی ہے. ہمیں یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ حضرت جعفر طیار علیہ السلام
کہ جو اتنی جلیل القدر ہستی تھے کہ جن کے روضے پر ہم نے ایک سال حج کے دوران جب نماز جعفر طیار پڑھی تو آلموسٹ 75 کے قریب ہمارے حاجی تھے، وہ مجھے 2 سال تک کال کرتے رہے کہ ان کی جتنی حاجتیں تھیں حج سے پہلے حضرت جعفر طیار کے روضے پر نماز جعفر طیار کے پڑھنے کے سبب پوری ہو گئی۔ وہ ہستی، وہ جعفر طیار، شہید راہ خدا، وہ جعفر طیار جن کے بارے میں جنت کی بشارت حضور نے دی ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں اپنی نگاہ رسالت سے کہ وہ جنت میں فرشتوں کے ساتھ پرواز کر رہے ہیں۔ ان کی قبر کو، ان کے روضے کو اہانت آمیز قرار دینا خود اس بات کی دلیل ہے کہ القاعدہ والوں کو، نجدیوں کو، ابن تیمیہ کی فکر والوں کو، ان حنابلہ کو ذرا برابر اسلام کے الفابیٹس کا علم نہیں ہے، اسلام کے حروف ابجد سے یہ واقف نہیں ہے۔ صحابی رسول حضرت حجر ابن عدی جو کہ کوفہ سے اریسٹ ہوئے اور ان کی دختر نیک اختر بھی ساتھ چلی، انہوں نے یہ تکلیف دیکھی ہے اپنے باپ کی، وہ اس قدر جلیل القدر صحابی تھے حضور کے اور مولا کائنات کے۔ میں نے معصومین کے علاوہ کسی صحابی رسول یا صحابی امام علی کے بارے میں نہیں پڑھا کہ 24 گھنٹے میں وہ 1000 رکعت نماز نوافل پڑھتا ہو۔ یہ صرف اور صرف حجر ابن عدی کے بارے میں، یہ ان کی منزلت ہے، یہ ان کا مقام ہے۔ جب ان کا وقت آخر آیا تو وہ وصیت فرماتے ہیں کہ مجھے انہی طوق و سلاسل میں، ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں مجھے قتل کیجیے گا تاکہ میں قیامت کے دن بارگاہ رب العزت میں انہی آہنی ہتھیاروں کے ساتھ استغاثہ کروں خاندان یزید کے خلاف۔ وہ فرماتے ہیں کہ میری یہ بھی وصیت ہے کہ مجھے مرنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دیجیے۔ جب نماز جلدی پڑھ لی تو جلاد جو تلواریں تیز کر رہے تھے، سیقل کر رہے تھے، وہ پوچھتے ہیں کہ صحابی رسول تھے، ہم نے سوچا تھا دیر کرو گے۔ تو صحابی رسول کہتے ہیں میں نے اس لیے زندگی میں سب سے زیادہ جلدی نماز پڑھی ہے، اس سے زیادہ تعجیل میں نے نماز میں نہیں کی، تاکہ تم یہ نہ سمجھو کہ علی کا محب موت سے ڈر گئے۔ اور تیسری وصیت یہ کی کہ میرے بیٹے کو میرے سامنے قتل کریں، مجھے میرے بیٹے کے سامنے قتل نہ کریں۔ اس کی 2 وجہ سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ میں کیونکہ صحابی رسول ہوں، مسن ہوں، صحابی مولا کائنات ہوں، میرا صبر زیادہ ہے، میرا ضبط تحمل برداشت زیادہ ہے۔ دوسری بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹے کا خاتمہ علل ایمان دیکھوں۔ یہ میرے بھائی بہنوں کو، بلاد مغرب میں رہنے والوں کو سوچنا ہوگا کہ آپ بھی اپنے بچوں کی تربیت پر اتنی توجہ دیں کہ آپ کو حق الیقین اور عین الیقین سے فید ہو کہ آپ کے بچے جب بھی دنیا سے جائیں گے تو مومن جائیں گے۔ حضرت حجر ابن عدی نے وفا کی انتہا کر دی۔ جب حاکم شام کے کارندوں نے پوچھا کہ کیا برات کرو گے مولا علی سے، تو کہتے ہیں میں ہر قربانی دوں گا مگر میں اپنے مولا سے براءت نہیں کروں گا۔ یہ بشارت ان کو امام علی علیہ السلام دے چکے تھے۔ یاد رکھیے ناظرین و ناظرات، آج کا ہمارا پروگرام احترام اہل بیت و اصحاب کے عنوان سے ہے۔
خاص طور پر ایک سوال کروں گا، مدینۃ الرسول میں کیا مجبوری ہوئی تھی کہ حضور کا جنازہ چھوڑ کر کچھ لوگ سقیفہ بنی ساعدہ کے اندر جا کے جمع ہوئے، میٹنگ کی، شورا کی، اور رسول کا جنازہ نہیں پڑھا؟ کیا یہ توہین رسالت نہیں؟ کیا جنازہ مسلمان پہ واجب نہیں؟ وہ بھی دو جہاں کے سردار کا جنازہ۔ بہانے بنائے جاتے ہیں کہ جنازہ ہوا ہی نہیں۔ تبھی تو آج تک حضور کی ڈیٹ آف ڈپارچر کے بارے میں بھی اختلاف ہے کہ کس دن گئے، کس دن آئے۔ پھر حضور کی اکلوتی بیٹی کے دروازے پر آگ لگانے والے کون تھے؟ کنہوں نے بی بی کے پہلو پر جلتا ہوا دروازہ گرایا؟ کون تھے جنہوں نے رسول کی بیٹی کے گھر کی اہانت کی؟ کون تھے جنہوں نے محسن شہید کیا؟ کن کے ڈر سے بی بی نے کہا تھا مولا میرا نشان قبر مٹا دیجیے گا؟ پتہ چلا یزید سے پہلے سے بھی لوگ اس فکر کے مالک تھے۔ تبھی تو آج شہزادی سیدہ دو عالم کا نشان قبر معین نہیں ہے۔ یاد رکھیے، جنہوں نے جنت البقیع کی توہین کی ہے انہوں نے مربی رسول حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی توہین کی ہے، وہ بھی تو وہیں دفن ہے۔ کتنے اور اصحاب اور جلیل القدر بزرگ وہاں دفن ہیں۔ فساق و فجار کے محل تو کعبے سے اونچے ہوں، اور جن کے لیے کائنات بنی ہو ان اہل بیت کی قبروں کے نشان تک موجود نہ ہو۔ اگر قبروں کا بنانا شریعت میں حرام ہوتا تو ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کا علم ہی نہ ہوتا، حضرت نوح علیہ السلام کی قبر کا ہمیں علم ہی نہ ہوتا۔ اگر تاریخ بتاتی ہے کہ وہ نجف میں دفن ہے مولا علی کے دائیں بائیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قبریں بنانا جائز تھیں، قبروں کے نشان بنانا سنت انبیاء تھا۔ پھر قرآن مجید کہتا ہے فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ، اللہ کی ذات نے ایک کبا بھیجا کیف یواری سوءۃ اخی، کہ وہ قابیل کو یہ سکھائے کہ بھائی کو تم نے قتل تو کر دیا ہے، اس کی قبر کیسے بنانی ہے۔ قاتل تھا قابیل، مگر اس نے لاش حابیل علیہ السلام کی اہانت نہیں کی، اس نے باقاعدہ دفن کیا ہے، لاش کو لے کے پھرتا رہا ہے۔ وہ شام میں ہی ہے، بلاد شام میں۔ یہ تکفیری فکر، یہ اہانت آمیز رویہ قابل برداشت نہیں ہے۔ احرام مصر میں جائیے، میں خود گیا ہوں وہاں پر، میں نے پیرامڈز دیکھے ہیں احرام مصر، جو فرائنہ نے اس لیے بنائے تھے کہ جب وہ اگلے جنم میں بقول ان کے آئیں گے تو موت سے بچنے کے لیے محفوظ ترین محلات میں رہیں گے۔ جو 8 ونڈرز میں سے ہیں ان کو تو کسی نے نہیں مٹایا۔ احرام مصر کو اگر برقرار رکھا جا سکتا ہے تو اہل بیت اور اصحاب کی قبروں کو مینٹین کرنے میں کون سی پریشانی ہے؟ اس تکفیری فکر کا مقابلہ کرنا ہوگا، اور جیسے مولانا محترم نے فرمایا کہ لوگوں کو یہ بتانا ہوگا کہ یزیدی فکر کی وجہ سے مسلمان بدنام ہو رہے ہیں۔ آج امریکہ کے اندر مسلمانوں کی سکریننگ کیوں زیادہ ہو گئی ہے؟ آج ایئرپورٹ کے اوپر مسلمانوں کو ڈبل ٹرپل کیوں واچ کیا جا رہا ہے؟ یہ بوسٹن حملوں میں ملوث نام نہاد تکفیری طرز کے فالورز کی وجہ سے، سپٹمبر 11 میں ہائی جیکرز کی وجہ سے، اسامہ بن لادن اور ملا عمر جیسے دہشت گردوں کے فالورز کی وجہ سے۔ مجھے آج ایک طرف تو افسوس ہے کہ جعفر طیار علیہ السلام کے روزے کو جلایا گیا، حضرت حجر ابن عدی کی لاش کی توہین کی گئی۔ دوسری طرف مجھے آج تھوڑا اطمینان یہ بھی ہوا ہے کہ پاکستان میں تکفیری فکر کے مالک سپاہ صحابہ کا سربراہ جنگ میں بری طرح شکست کھا گیا۔ بے شک انشاءاللہ وہ دن دور نہیں
کہ اگر صدام قصہ پاری نہ بن گیا، اگر یزید کا نام و نشان مٹ گیا، اگر فرعون، حامان، نمرود، شداد نہیں رہے، اگر ضیاء الحق نہیں رہا، حسن البکر نہیں رہا، کرنل قذافی نہیں رہا، تو وہ دن دور نہیں ہے کہ جب تکفیری فتووں کے مربی اور مروج بھی قصہ پاری نہ بن جائیں گے۔ انشاءاللہ۔ اے مسلمانوں، آپ کا فرض ہے ایسے مفتیوں کے فتووں پہ عمل مت کیجیے جو حضور کی سنت کے خلاف عمل کر رہے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں، یہ وہی فکر فالو کر رہے ہیں جس فکر کے تحت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی لاش مطہر کی توہین تیر برسا کے کی گئی۔ یہ وہی فکر ڈیولپ ہو رہی ہے، اسی فکر کو یہ لے کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ امام حسین کی لاش کی شیر تو حفاظت کرے، اور یزید کا لشکر درندہ صفت توہین فرزند رسول کرے۔ آج بھی جائیے، اللہ آپ کو کربلا لے جائے، شیر فضہ کی بہت بڑی زیارت ہے، جہاں وہ شیر آیا تھا اور فضہ نے اس شیر کو روکا، تو شیر نے جواب دیا کہ میں تو حفاظت لاش فرزند رسول کے لیے آیا ہوں۔ مسلمانوں، غور کرو، سوچو، سمجھو کہ درندہ بھی امام حسین کی لاش کی حفاظت کر رہا ہے۔ نہ یہ فکر کامیاب ہوگی، نہ ہم اسے کامیاب ہونے دیں گے۔ ایسے لوگوں کی فکر کا سورج آہستہ آہستہ غروب ہو رہا ہے۔ زید ابن حارثہ کی آپ نے توہین کی، حیا نہیں آتی القاعدہ والوں جن کا نام قرآن میں آیا ہے؟ ایک ہی صحابی کا نام ہے قرآن میں، وقوا وید وطرا، وہ صرف حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو حضور کی پھوپھی ذات زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ہیں۔ ان کی جلالت دیکھیں، موتا کی جنگ میں پہلے جرنیل ہیں، دوسرے جعفر ہیں، تیسرے عبداللہ ابن رواحہ کی آپ نے توہین کی، جنہیں حضور کے حکم سے جرنیل بنایا گیا۔ یہ تینوں شہید راہ خدا ہیں۔ افسوس کا مقام ہے کہ انسانیت کی توہین کرنے والے اپنے آپ کو اسلام کے ٹھیکیدار کہتے ہیں۔ وہ اسلام جس میں حضور کہیں کہ اے گناہگار اپنی ماں کی قبر کا بوسہ لے، اللہ معاف کر دے گا، اس میں قبر رسول پر بوسہ لینے میں ممانعت ہے۔ قبر رسول کا احترام کرنے والوں کی توہین ہوتی ہے۔ بلاد مغرب میں دیکھیے، کہیں آپ کو قبر کی توہین نظر نہیں آئے گی۔ یہ کیا رول ہے اردن کے اندر یا شام کے اندر یا سعودی عرب کے اندر، جس میں خاندان رسول اور اصحاب رسول کی اہانت کی جا رہی ہے؟ مسلمانوں، سوچنا ہوگا کہ آپ گستاخان شان رسالت کے فالوور بنیں گے یا عاشقان شان رسالت کے فالوور بنیں گے؟ رسول کا جنازہ پڑھنے والوں کے ساتھ ہیں یا رسول کا جنازہ چھوڑنے والوں کے ساتھ؟ مولا علی کا نشان قبر امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور تک کسی کو معلوم نہ تھا، اس لیے کہ لوگوں کو معلوم ہی نہیں تھا کہ مولا کہاں دفن ہے، اس لیے کہ ظالموں سے ڈر تھا کہ کہیں تعویذ قبر امیر المؤمنین کی اہانت نہ کریں۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ اہانت بہت پرانی ہے، بہت عرصے سے توہین خاندان رسالت شروع ہے۔ ہم المہدی ٹی وی سے، حوزہ علمیہ المہدی سے، المہدی فاؤنڈیشن سے، القرآن اکیڈمی سے ببانگ دہل یہ اعلان کر رہے ہیں، ہم خاندان رسول کے احترام کا نقارہ بجاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہم احترام اصحاب رسول کے احترام کا نقارہ بجاتے رہیں گے، ہم احترام ازواج رسول کے احترام کا نقارہ
बजाते रहेंगे। इंशाअल्लाह। दुनिया को पता चल जाएगा कि असहाब व अज़वाज और अहले बैत की तौहीन करने वाले कौन हैं और उनका एहतराम करने वाले कौन? कौन। बेशक। इस तकफीरी फिक्र, इस इहानत अमेज रवैये की जितना हो सके थ्रू इंटरनेट, थ्रू गूगल, थ्रू यूट्यूब, by making these CDs and DVDs, by spreading the brochures and articles, आप तरवीज कीजिए और इसके खिलाफ, तकफीरी फिक्र के खिलाफ प्रोटेस्ट कीजिए, एहतिजाज कीजिए। बेशक। ज़रूरत है हमें इस अमर की कि हम मुसलमान यद वाहिदा बनकर कब्रों की हिफाजत करें, कब्रों की तौहीन करने वालों के खिलाफ अलम बुलंद करें, एहतिजाज का। अल्लाह के फजल करम से एक दिन आएगा जन्नतुल बकी भी तामीर होगा, इंशाअल्लाह। जन्नतुल मुअल्ला, जहां पर खानदान रसूल के बुजुर्ग हैं, रसूल के चचा हुजूर की ज़ौजे बासबा मोहसिना इस्लाम, मोहसिना रिसालत बीबी खदीजा, जन्नतुल मुअल्ला भी तामीर होगा इंशाअल्लाह। एक ज़माना आएगा मौलिद रसूल, रसूल की विलादत की जगह भी इंशाअल्लाह तामीर होगी। इंशाअल्लाह। और जिस तरह सामर्रा में रोज़े दोबारा पहले से ज्यादा आबोताब के साथ चमक रहे हैं, बेशक। जिस तरह काज़मैन शरीफैन में रोज़े चमक रहे हैं, करबला और नजफ में रोज़े चमक रहे हैं, हूद और साले की कब्रों के गुंबद चमक रहे हैं बेशक। नजफ अशरफ में, इसी तरह हुज्र इब्न अदी के रोज़े के गुंबद भी चमकेंगे। जाफर तैयार, ज़ैद इब्न हारिसा, अब्दुल्ला इब्न रवाहा के रोज़ों के गुंबद भी चमकेंगे इंशाअल्लाह। तकफीरी फिक्र रखने वालों के अकाइद की प्रमोशन और तरवीज का सूरज जल्द गुरूब होगा और नरजिस के लाल की हुकूमत का सूरज जल्द तुलू होगा। हम उस दिन तक एहतिजाज जारी रखेंगे जब इस एहतिजाज के परचम को फर्जंद नरजिस के हाथ में न देखें। मैं गुजारिश करूंगा अलहाज माजिद हुसैन मूसवी साहब से कि वो जाफर तैयार के रोज़े की तौहीन करने वालों के खिलाफ, हुज्र इब्न अदी अल-किंदी के रोज़े की इहानत करने वालों के खिलाफ कुछ अल्फाज कहें, फिर चंद अल्फाज मौलाना वसीम अब्बास कहेंगे और एंडिंग रिमार्क्स के साथ आज के प्रोग्राम को इख्तिताम पजीर किया जाएगा। देखते रहिए। अलहाज माजिद हुसैन मूसवी साहब अभी प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करा रहे हैं, एहतिजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं। मौलाना सखा साहब अभी तकरीर कर रहे थे, जो बहुत ही नेक बातें और सही हकीकत की चीज़ बोले हैं, क्योंकि देख चुके हैं, जा चुके हैं, वहाँ नमाज पढ़ चुके हैं और ये गरीब माजिद मूसवी भी वहाँ पर कई वक्त जा चुके हैं और ज़ियारत कर रहे हैं। आप लोग ज़रा थोड़ी देर के लिए सोचिए कि कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं। एक किसी की भी खबर को खोजना कितना बड़ा गुनाह है। ये तो रसूलुल्लाह सल्लम के सहाबी थे और उनके लिए ऐसा कर रहे हैं। और मौला अली के भाई की वहाँ पर भी जाके आग लगाना कितना बड़ा बुरा काम कर रहे हैं। ज़रा आप लोग सोचिए और अल्लाह के वास्ते रहम खाइए कि अल्लाह सब देख रहा है और ये चीज़ों को गौर करिए थोड़ी देर के लिए। ये दुनिया से सबको जाने का है, मगर अच्छे काम करके जाइए, अच्छे तालीम दीजिए अपने बेटों को, बेटियों को, अपनी औलाद को, ताकि मुसलमान बन के रहे। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना सखा साहब का। इंशाअल्लाह ताला मैं फिर से आप कहने आऊँगा। अब मौलाना साहब बल्दे साहब बोलेंगे। जज़ाकल्लाह आगा, परवरदिगार आपको जज़ाए खैर दे। नाज़रीन मोहतरम, बस यही गुजारिश है आखिरी अल्फाज में कि आप मुतवज्जे होजिए ख़ुद भी और अपने गिरदो नवा में दूसरे अफराद को भी मुतवज्जे कीजिए कि इस्लाम जो कि इस्लाम मुहम्मदी है वो आज ख़तरे में है। आज वो ख़ुद साख्ता इस्लाम जिसकी तबलीग और तरवीज की जा रही है कि जो अपने ज़ाती बनाए हुए अकायद
کی بنیاد پہ جو اسلام ہے، جو اپنی مرضیوں کے تحت جو اسلام ہے، جو اپنی خواہشات کا اسلام ہے، آج اس اسلام کو پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جو اسلام محمدی ہے، جو پیغام محمدی ہے، وہ اسلام کہاں ہے آج؟ اس اسلام کا تو دور دور تک نام نہیں ہے۔ وہ اسلام جو اللہ کا دین، جو پیغمبر نے پھیلایا اور اہل بیت نے بچایا، دین تو وہی ہے کہ جس سے آج دنیا ہٹ چکی ہے۔ اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اور اصحاب کی قربانیاں، ان کی محنتیں، یقیناً اسلام قائم ہے اور قائم رہے گا تا قیام قیامت قائم رہے گا۔ یہ لوگ جو اسلام کو مٹانے کی کوشش میں، یہ انشاءاللہ ناکام ہوئے ہیں، ناکام ہیں، اور تا قیام قیامت ناکام رہیں گے۔ اگر یہ سوچتے ہیں کہ یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے روزوں کی اہانت کر کے، جنت البقیع کی توہین کر کے، اصحاب رسول کی قبور کی توہین کر کے، نعوذ باللہ یہ کچھ اپنے مقاصد حاصل کر سکیں گے، تو 1400 سال کی تاریخ گواہ ہے کہ یہ اپنے نجس مقاصد میں آج تک طاغوتی طاقتیں کامیاب نہیں ہوئی۔ کتنے کتنے ظالم حکمران آئے، کتنے کتنے ظلم کیے انہوں نے، لیکن یہ شیعت کی تاریخ ہے، یہ رنگین تاریخ ہے کہ اس تاریخ نے، شیعت نے ہر ظلم برداشت تو کیا، ہر دکھ برداشت تو کیا، سولی پہ بھی چڑھے، دیواروں میں بھی چنے گئے، لیکن وہ پیغام حسین ابن علی ہر زبان پہ باقی رہا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وعلی ولی اللہ کا پیغام، وہ تو ہمارے دلوں کا پیغام ہے، ہماری روحوں کا پیغام ہے۔ تو وہ پیغام، وہ مقصد حسین، یہ ہم سے نہیں چھین سکتے۔ کربلا میں کون کامیاب ہوا؟ بظاہر اگر دیکھیں تو کہاں ہزاروں کی تعداد اور کہاں گنتی کے چند افراد، لیکن نام کس کا بچا، پیغام کس کا بچا؟ اگر ایک حسینی کو بھی شہید کر دیا جائے تو یہ پھر بھی ان کی بھول ہے کہ وہ مشن حسینی کو ختم کر سکیں گے۔ اگر آخر دم تک ایک حسینی کو اگر یہ شہید کر دے، پھر بھی نام حسین کا بچے گا، نام اہل بیت کا بچے گا، مقصد حسین کا بچے گا۔ یہ طاغوتی اور یزیدی طاقتیں اپنے مذموم اور نجس مقاصد میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گی۔ یہ تو حقیقت ہے اور یہ روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ لیکن عزیزان محترم، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ناظرین کرام، یہ سوچنا ہے، اس پہ احتجاج کرنا بھی ہمارا فرض ہے، اس پہ اپنی آواز اٹھانا بھی ہمارا فرض ہے، لیکن ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ یہ اس سے کہیں بڑھ کے ہے۔ آج ہم نے اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہے، اس پرندے کی طرح جو حضرت ابراہیم کی آگ کو بجھانے کے لیے اپنی چونچ میں پانی لے کے جا رہا تھا، تو کسی نے پوچھا کہ اس ایک قطرے سے وہ آگ بجھ جائے گی کیا؟ اس نے کہا میں اس غرض سے نہیں جا رہا کہ اس آگ کو بجھا سکوں، میں اتنی کوشش کر رہا ہوں جو میرے بس میں ہے، میں وہ کر رہا ہوں، جو میری قدرت میں ہے، جو میری استطاعت میں ہے، جو میرا شرعی فریضہ ہے، میں اس کو انجام دے رہا ہوں۔ تو آج ہم نے اپنا شرعی، ہر ایک ذمہ دار ہے ہم میں سے۔ آپ یہ نہ سوچئے کہ اس میں فقط علماء کی ذمہ داری اپنی آواز اٹھانا، احتجاج ریکارڈ کرانا، نہیں عزیزان محترم، ہر ایک کی ذمہ داری ہے، ہم میں سے ہر ایک جواب دہ ہے کہ ہم نے کس حد تک اپنا کردار ادا کیا۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ جناب علامہ ڈاکٹر سخاوت حسین صاحب کی خدمت میں لے کے چلتا ہوں۔ بہت شکریہ، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے ماشاءاللہ وائنڈ اپ کیا ہے۔ بس ایک آدھ منٹ جو باقی ہے، میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ شام میں حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے روزے کی بھی اللہ حفاظت فرمائے، سیدہ رقیہ سکینہ بنت الحسین سلام اللہ علیہا کے روزے کی بھی اللہ حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام اتباعت مقدسہ کی حفاظت فرمائے۔ بہرحال یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری ہو ساری رہے گا۔ آج ہم نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا ہے، اللہ کریم اس کی جزا عطا کرے جناب مولانا وسیم عواد صاحب کو، جناب الحاج ماجد حسین موسوی صاحب کو، جناب مولانا ہادی باقری صاحب کو جو جاب کی وجہ سے شریک نہیں ہو سکے، اور ہمارے حاجی علی رضا علوی صاحب کو جو آج نجف اشرف تشریف لے جا رہے ہیں، آج ہم انہیں مس کر رہے ہیں۔ ہمارے ڈائریکٹر کو اللہ ان کو بھی سلامت رکھے۔ اب جناب الحاج ماجد حسین موسوی صاحب کے نعروں کے ساتھ اس پروگرام کا اختتام ہو رہا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت یا رسول اللہ، نعرے حیدری یا علی،
نعرے خیبری یا علی، نعرے صفدری یا علی، دم دم علی علی، دم دم علی علی، ہر دم علی علی، ہر دم علی علی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حسینیہ زندہ باد، حسینیہ زندہ باد، المہدی ٹی وی زندہ باد۔ مولانا